بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق ادخله اللہ الجنة على ما كان من العمل متفق علیہ. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں. آج کی اس مجلس میں ہم نے آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی صحیح ترین کتابوں میں نقل فرمایا، بیان کرنے والے ہیں حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث بظاہر چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن در حقیقت مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے مژدہ جاں فضا ہے. حدیث شریف کا معنی، مطلب اور اس کا مضمون اور مفہوم نہایت واضح ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کسی بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات سمجھانے کے لیے جو الفاظ اختیار فرمائے ہیں اور جو اسلوب چنا ہے، اس کے لیے اس سے بہتر الفاظ اور اس سے بہتر اسلوب نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ جنت برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے. اس آدمی کو اللہ رب العزت مرنے کے بعد قیامت کے دن جیسے بھی اس کے اعمال ہیں اسی حساب سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. ما کان من العمل، اس کے اعمال جیسے بھی ہیں اللہ رب العزت بہرحال اس کو جنت میں داخل کرے گا. حدیث کا معنی اور مفہوم اگر دیکھا جائے تو اس حدیث میں ایمانیات سے متعلق بیان ہوا ہے، اور ان تمام کا جو خلاصہ ہے وہ ہے اللہ رب العزت سے نیک، بہتر اور اچھی امید رکھنا. اس کی امید پر، اس کے بتائے ہوئے، دیے ہوئے عہد و پیمان پر کاربند رہنا. ناظرین، ایمان کی تعریف بعض احادیث میں کچھ اس طرح سے بھی کی گئی ہے کہ ایمان، الایمان بین الرجع والخوف،
اللہ رب العزت سے نیک امید اور اس کے عذاب سے ڈر، جنت کی امید، اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا ڈر، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. اس کے درمیان میں جو چیز ہے یا ان دونوں کی کیفیتوں سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسی کا نام ہے ایمان. دوسرے لفظوں میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان نام ہے اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتے رہنے اور اس کی نعمتوں اور رحمتوں کی امید لگائے رہنے کا. تو بندہ مومن نہ تو اللہ رب العزت کے عذاب کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر، معلوم کر کے نہ تو یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہم نے تو بہت گناہ کیے ہیں اب ہمیں تو معاف کرے گا نہیں، نہ امید ہو جائے، ایسا نہیں. نہ امیدی کفر ہے، نہ امیدی کفر ہے، اور امید لگانا اللہ رب العزت سے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، اپنے بندوں کو جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں ضرور جنت دے گا، یہ ایمان ہے. نہیں دے گا جنت، نہیں بخشے گا، کہا یہ کفر ہے. اور تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہ جنت دے گا، ساتھ ہی اس بات کا خوف اور ڈر بھی ہے کہ وہ بڑا قہار، جبار، منتقم اور پکڑنے والا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، یہ ڈر بھی ہے. تو ایمان ایسا نہیں کہ ہم سارے گناہ کرتے چلے جائیں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے عذاب، اس کے صفت قہر و جبر کو سوچ کر نا امید ہو جائیں. تو نا امید ہونا بھی کفر ہے، اور یہ سوچ کر کہ نہیں وہ تو رحیم و کریم ہے، معاف کر ہی دے گا، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. ہاں ان دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے، ہر وقت دل میں یہ کھٹکا لگا ہوا ہے کہ وہ بہت جبار و قہار ہے، ہم گناہ نہیں کریں گے، اور ہر وقت یہ بھی امید لگی ہوئی ہے کہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، ہم انسان ہیں، چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا. امید پکی پوری ہے. اس حدیث میں اس بات کو خوب اچھی طرح سے کہا گیا ہے. ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، لا الہ الا ہو، معبود برحق وہی ہے، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ محض باطل ہے. جس چیز کی بھی عبادت ہو رہی ہے، اور وہ عبادت قولی ہو رہی ہے، فعلی ہو رہی ہے، بدنی ہو رہی ہے، مالی ہو رہی ہے، کسی بھی قسم کی عبادت ہو رہی ہے، تو یہ سب باطل ہے، شرک ہے. ہمارے بہت سارے بھائی جیسے توحید کو نہیں سمجھتے، ایسے ہی شرک کو بھی نہیں سمجھتے. توحید میں کسی طرح کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کے لیے کوئی چیز مانیں جس کو اسلام
ثابت نہیں کرتا۔ ہاں قرآن و حدیث میں جو باتیں ذکر کی گئیں، کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے کچھ وقت کے لیے محدود اختیارات دے دیے، تو ہم اس کو اتنا ہی مانتے، جانتے اور سمجھتے اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اتنا اللہ رب العزت نے اس کو دے دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب دے دیا تو مجبور ہو گیا دے کر، جب چاہے چھین بھی سکتا ہے۔ انسان ہے، انسان کو بحیثیت انسان کے، انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ اختیارات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، یہ تم کر سکتے ہو۔ اسی کو کہتے ہیں فطری صلاحیتیں، فطری طاقتیں، فطری قوتیں، جو فطرت انسانی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، بخشی ہے۔ تو فطری صلاحیتوں کو ماننا، فطری طاقتوں کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ غلط نہیں ہے، یہ تو عین حقیقت ہے۔ اتنا سب کچھ مانے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، نہ یہ توحید کے خلاف ہے اور نہ یہ شرک ہے۔ ایک انسان کو انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی دوسرے انسان کے کام آ جانا، اس کی مدد کر دینا، اس کے کسی دکھ سکھ میں کام آ جانا، یہ اللہ رب العزت نے انسان کو فطری طور پر یہ ملکہ، یہ طاقت، یہ قوت عطا فرمائی ہے، ہر ایک انسان کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ کسی سے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس بڑا بوجھ ہے جس کو اکیلے وہ اٹھا نہیں پا رہا ہے۔ اس نے ہم سے کہا کہ بھائی ذرا اس کو اٹھوا دینا، یا اس کو اٹھوا کر فلاں جگہ تک پہنچوا دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، چلو اٹھا دیتے ہیں۔ اٹھوا دیا، اس کے سر پہ رکھوا دیا، یا اٹھا کے جہاں تک وہ پہنچانے کے لیے کہہ رہا تھا وہاں تک پہنچا دیا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ انسان ہے بیچارہ، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اکیلے اس چیز کو فلاں جگہ منتقل کر سکے، ایک اور آدمی اس میں لگ جائے گا تو یہ دونوں مل کر ایسا کر سکتے ہیں۔ کہ یہ شرک ہے کیا؟ نہیں، شرک نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، کام آ جایا کرو۔ کسی آدمی کو پانی کی ضرورت ہے، وہ کنویں تک نہیں جا سکتا، معذور ہے، آپ نے کنویں سے اس کو پانی لا دیا۔ ایک آدمی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، چل نہیں سکتا، پیسہ ہے اس کے پاس لیکن ہوٹل تک جا نہیں سکتا، آپ سے اس نے کہا، آپ گئے اور اس کے لیے روٹی سالن لا کے دے دیا، پیٹ بھر جائے اس کا۔ کوئی آدمی مار رہا ہے کسی کو، آپ وہاں سے گزرے، اس نے آپ کو بلایا، پکارا کہ میرے بھائی مجھے بچاؤ، آپ پہنچے اور مارنے والے کا ہاتھ پکڑ لیا، اس سے پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ اگر دیکھا کہ بلا وجہ مار رہا ہے تو اس کو آپ نے روکا، ڈرایا، دھمکایا، نہیں مانا تو دو چار آپ نے بھی لگا دیا اس کو کہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ سب آپ کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ انسانیت مجموعی طور پر ہر ایک انسان کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیتیں، یہ طاقتیں، یہ قوتیں عطا فرمائی۔ ایک انسان کے اندر فطری طور پر سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، محسوس کرنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، یہ سب اللہ رب العزت نے دیے اور ہر انسان کو دیے۔ بعض لوگ ہیں جو بیماری کی وجہ سے ان سے ونچت ہیں،
ان سے دور ہیں، یہ صلاحیتیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ بعض لوگ ہیں پیدائشی بہرے ہیں، بعض لوگ بعد میں بہرے ہو گئے کسی وجہ سے، ان کے کان میں سوراخ ہو گیا تو سنائی نہیں دیتا۔ بعض لوگ ہیں ان کو بیماری ہو گئی، ان کی قوت شامہ معطل ہو گئی۔ بعض لوگ ہیں آنکھیں تو ہیں، دیکھو تو بہت خوبصورت آنکھیں ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتا ان کو۔ یہ کسی اور کارن سے ہے، بیماری کی وجہ سے، اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے، یا اللہ رب العزت نے عذاب کے طور پر اس سے یہ صلاحیتیں چھین لی، یا اللہ رب العزت نے اس کے درجے مرتبے بڑھانے کے لیے یہ صلاحیتیں اسے نہیں دی، تاکہ وہ بندہ صبر و شکر کی زندگی گزارے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن بڑے بڑے انعامات سے نوازے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمایا کہ جن لوگوں کی آنکھیں اللہ رب العزت لے لیتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بدنامی نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، جزا فضا نہیں کرتے، برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ان کو جنت میں وہ انعام و اکرام عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ رب العزت نے عذاب ناراضگی کی وجہ سے نہیں، ان کے درجے اور مرتبے بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے لے لیا۔ لیکن کس کے ساتھ وہ ایسا کرے گا وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اور ایسا نہیں ہے ہر ایک آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہے، بعض لوگوں کو عذاب کے طور پر، بعض لوگوں کی بری حرکتوں کی وجہ سے ایسا کر دیا۔ آنکھیں رہیں گی تو یہ لوگوں کو ستائیں گے، تکلیف دیں گے، پریشان کریں گے، اللہ رب العزت نے ان کی آنکھیں چھین لی، ان کی روشنی چھین لی۔ تو بہت سارے کارن ہیں، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اور وہ بہتر جانتا ہے کس آدمی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور کس آدمی کو کس نعمت سے نوازنا چاہیے۔ تو ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ اللہ رب العزت نے طاقتیں، صلاحیتیں دی ہیں ہر ایک انسان کو، سننے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، محسوس کرنے کی، اور اس کے علاوہ ہاتھ پیر، ان کے اندر صلاحیت، طاقت، قوت پکڑنے کی، کسی چیز کو اٹھانے کی، یہ سب صلاحیتیں دی ہیں جس کی وجہ سے انسان وہ کام کر لیتا ہے جس کام کا اس سے تصور نہیں کیا جا سکتا، اتنا وزن اٹھا لیتا ہے جو اس کے وزن سے زیادہ بڑی بڑی مشینریاں سب انسان نے اسی دماغ سے اور انہی ہاتھ پیروں سے مدد لے کر بنائی ہیں۔ یہ انسان کی فطری قوتیں، صلاحیتیں ہیں، ان کا استعمال کرنا، ان کو ایک دوسرے کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے استعمال کرنا، کام میں لانا، یہ منع نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے، یہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، اس کا شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ توحید کے برخلاف نہیں ہے۔ لیکن اسی چیز کو اگر ہم فطرت انسانی سے بڑھ کر ماننے لگیں، مثلا ایک انسان کسی دوسرے انسان کی آواز، جو آواز ایک خاص رفتار سے آ رہی ہے، اتنی دور سے سن سکتا ہے، مان لیجئے 10 قدم 20 قدم کی آواز انسان نارملی سن لیتا ہے۔ اب ہم کسی انسان کے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ ہزاروں میل سے کسی دوسرے انسان کی بات سن لیتا ہے بغیر کسی ظاہری ذریعے کے، تو یہ فوق الفطری بات آپ کہہ رہے ہیں، اس کی فطرت سے اوپر کی بات ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک خاص دوری سے بات سن لیتا، اس سے زیادہ دوری سے اگر کہی جائے تو نہیں سنتا۔
ایک خاص دوری تک کی چیز وہ دیکھ لیتا ہے بغیر آڑ کے. اگر آڑ ہو جائے تو پھر وہ نہیں دیکھ پاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے 1 کلومیٹر تک کی چیز ہم اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں اور بتا دیں گے فلاں آدمی جا رہا ہے، فلاں چیز کھڑی ہوئی ہے، فلاں چیز نے راستہ روک رکھا ہے. ویسے تو 1 کلومیٹر تک کا دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی آدمی باریک کاغذ لا کے لگا دے تو ہم اس کاغذ کے پیچھے کا نہیں دیکھتے، اس کاغذ سے آگے کا ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ کاغذ کے بھی ایک طرف کی چیز تو ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور اسی کاغذ پر دوسری طرف کیا لکھا ہوا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. ویسے ہم 1 کلومیٹر کا دیکھ رہے تھے، لیکن رکاوٹ آنے کے بعد ہم کلومیٹر تو بہت بڑا ہوتا ہے، چند انچ آگے کا نہیں دیکھ پا رہے ہیں. یہ ہے انسان کی فطری طاقت، قوت. لیکن اب یہ مان لینا کہ ایک انسان ہزاروں میل سے بغیر کسی ظاہری ذریعے مشین کے سن لیتا ہے، جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، نہ یہ کرامت ہے اور نہ کوئی معجزہ ہے، نہ الہام ہے، نہ کشف ہے. بغیر اس کے ہی الہام، کشف اور کرامت یہ سب برحق ہیں. کشف، الہام، کرامت یہ دائمی چیز نہیں ہوتی، ہر وقت کسی آدمی کے ساتھ لگی رہے. کرامت اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے، اپنے ولیوں کے ہاتھ پر وہ اس کو ظاہر کرتا ہے. کب؟ جب چاہتا ہے. ولیوں کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی کرامت، جب چاہیں وہ دکھا دیں نہیں، جب چاہے اللہ رب العزت تو اس کرامت کا ظہور اپنے ولی کے ہاتھ پر کر دے. تو کرامت کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، ولی تو صرف ظاہر ہونے کی جگہ، چیز، ہاتھ ولی کا ہے، لیکن حکم یہ اللہ رب العزت ہی کا ہے. تو بغیر اللہ رب العزت کے الہام کیے ہوئے، بتائے ہوئے، بغیر کرامت کے کسی آدمی کے بارے میں جان لینا یہ بات محال ہے، غلط ہے، یہ فوق الفطری چیز ہے. اور اس چیز کو انسان غلطی سے کچھ دوسری چیز سمجھ لیتا ہے اور شیطان کے لیے یہ چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ اسی کی بنیاد پر وہ بہکا دیتا ہے انسان کو. ایک انسان دوسرے انسان کو پوجنے لگتا ہے، دوسرے انسان کے اندر مافوق الفطری طاقتیں مان کر عبادت کے بعض مراسم اس کے لیے ادا کرنے لگتا ہے. جو چیزیں اللہ رب العزت کے لیے کرتا تھا وہ اس کے لیے کرنے لگ جاتا ہے. یہاں سے توحید سے ہٹ کر وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہاں جو ذکر کیا گیا اس حدیث میں فرمایا گیا جو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے پکا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں، میری زبان سے یہ بات ادا ہو رہی ہے، دل میں میرے یقین پکا ہے اور میرے اعضاء و جوارح اس پر شاہد ہیں کہ عبادت کے لائق، عبادت کے مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں. وحدہ لا شریک لہ، وحدہ اکیلا ہے. اکیلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دو کا ایک ہے، نہیں، ایسی ذات ہے جس کا کوئی دوسرا مثیل نظیر موجود نہیں. اکیلا ہے، کوئی دوسری نظیر مثیل
اس جیسی کوئی اور چیز نہیں. لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ فرشتوں میں سے، نہ نبیوں میں سے، نہ جنوں میں سے، نہ انسانوں میں سے، نہ کسی اور چیز سے. وہ اکیلا اور لا شریک ہے. جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو اس نے چاہا وہ کیا، جو چاہے گا کرے گا. کوئی اس کا شریک نہیں ہے کہ آ کے اس کو مشورہ دے گا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے کہ بغیر اس کے نہیں کر سکتا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے جو کچھ اس نے کیا ہے آج تک کہ کسی دوسرے نے اس کی مدد کی ہو، اس کو کچھ سجھایا ہو. ایسا نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ. اور اس بات کی گواہی دے ان محمدن رسول اللہ عبدہ و رسولہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتوں کا دل سے یقین کرے، زبان سے اقرار کرے، اعضاء و جوارح سے اس کی تصدیق کرے. کیا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. یہاں بندگی کو پہلے ذکر کیا، رسالت کو بعد میں ذکر کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی آپ کو بندہ مانے گا وہی آپ کو رسول مانے گا، اور جس نے آپ کی بندگی نہیں مانی اس آدمی کا رسالت ماننا بھی بیکار ہے، اس سے کوئی مقصد نہیں. تو رسالت سے پہلے، رسول ہونے سے پہلے آپ بندے ہیں. اور بندگی کیا چیز ہے اور بندہ ہونا کیا ہے؟ بندہ غلام، کسی کا پیدا کیا ہوا، کسی کے اختیار میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، وہ خود مالک نہیں ہے. اس کا کوئی مالک ہے اور وہ مالک کے فرمان کے مطابق چلتا ہے اور اس کے لیے چلنا ضروری ہے. عبد ہیں اور رسول ہیں. عبدیت آپ نے تسلیم کر لی، اب اس کے بعد وہ رسول ہیں. عبدیت میں اگر دیکھا جائے تو بظاہر لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی فضیلت ہے نہیں، سبھی بندے ہیں. لیکن بھائیو، سب بندے ہیں ایسا نہیں ہے. بظاہر تو سبھی بندے ہیں لیکن بندوں میں بھی بڑا بڑا فرق ہے. ہم سب اعتراف کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کیا اللہ رب العزت بھی اپنا بندہ ہمیں مانتا ہے؟ یہ عبدہ میں ہو جو لگا ہوا ہے بہت عظیم ہے، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. اللہ رب العزت اپنی نسبت کسی بندے کی طرف کرے، وہ میرا بندہ ہے. قرآن شریف میں ذکر کیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، عباد الرحمن اللہ کے بندے. سارے ہی بندے تو اللہ کے ہیں، سبھی کو اس نے پیدا کیا ہے، سبھی کا مالک وہ اکیلا ہے. لیکن وہ خود سب کو عباد الرحمن نہیں مانتا. جو اس کے فرما بردار بندے ہیں، اس کے احکام پر چلتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے کو مانتے ہیں، ان کو وہ اپنا کہتا ہے. ہاں بندے ہیں، لیکن یہ ہیں میرے بندے جن کے ساتھ عبدی لگایا اس نے، وہ ان کے درجے اور مرتبے وہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے فضائل دنیا والوں نے محسوس کیے، دیکھے. انہی میں ایک فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی ہے جس کے سبب سے آپ صاحب معراج کہلاتے ہیں.
صاحب اسراء کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن شریف میں جب کیا تو کیا کیا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، اپنے فضیلت معاب بندے کو، اپنے مخصوص بندے کو لے گیا راتوں رات، آسمان و زمین کی سیر کرائی، بیت المقدس تک لے گیا بیت حرام سے، اور وہاں سے اوپر آسمانوں میں لے گیا۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات تھیں۔ یہ بھی کہہ سکتا سبحان الذی یسری برسولہ بنبیہ بمصطفاہ بمرتضاہ، سب کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں کہا۔ کیا کہا؟ بعبدہ، تو عبدیت، خالی عبدیت، ہاں ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی فضیلت نظر نہ آئے، لیکن عبدیت کی نسبت، عبد کی نسبت اگر اللہ رب العزت کی طرف ہو اور یہ نسبت وہ خود اپنی طرف کر رہا ہو تو یہ بہت اونچی چیز ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے آدمی کو 1000 پاپڑ بیلنے پڑتے، سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا بندہ کہے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہیں، ہاں روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، لیکن ابن اللہ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہی نے پیدا کیا ہے ان کو، وہ اس کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس بات کو مانتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، دل سے یقین کرتا ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جنت برحق ہے اور نیک لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے فرما برداروں کے لیے بنائی ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جہنم برحق ہے اور اس نے ان لوگوں کے لیے اس کو بنایا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایمانیات ہی کسی چیز کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ عقیدے کی درستگی کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ رہے اعمال، تو اعمال جیسے بھی ہیں، عقیدہ اگر درست ہے تو اللہ رب العزت اعمال کو یا تو سزا دینے کے بعد، جو برائیاں کی اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں جو عذاب دینا ہوا اتنا عذاب اس کے مقدر میں، اس کے فیصلے میں کر دیا کہ اس کو اتنے دن کا عذاب دیا جائے۔ وہ مدت ختم ہوئی، اب وہاں سے جہنم سے نکالا اور اس کو جنت میں بھیج دیا۔ یا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے، بالکل جہنم میں نہ بھیجے۔ مالک ہے وہ، جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ اگر بخش دیا اس نے، اعمال جیسے بھی تھے، تو بھی وہ جنت میں پہنچ جائے گا بندہ، اور اگر اعمال گڑبڑ تھے تو اتنی سزا بھگت لی اور اس کے بعد اب جنت میں پہنچ جائے گا۔ کب؟ عقیدہ اگر درست ہے، اور عقیدہ درست نہیں ہے اور اعمال میں ہم بہت کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ اعمال ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جڑ تو ہے ہی نہیں، بنیاد تو ہے ہی نہیں، تو بنیاد ضروری ہے۔ اس حدیث میں، یہ بخاری مسلم کی حدیث، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی ایمانیات کا ذکر کیا گیا، اور سب سے بڑی بات اس میں جو ذکر کی گئی ہے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں اس سے ہمیشہ ہم اچھی امید رکھیں،
بہتر امید رکھیں اور یہ جانیں سمجھیں کہ اللہ کی وحدانیت کی، رسول کی رسالت کی، حضرت عیسیٰ کے روح اللہ و کلمت اللہ ہونے کی، جنت کے برحق اور جہنم کے برحق ہونے کی اگر ہم نے گواہی دی، یعنی ایمان اپنا درست اور مکمل رکھا، کسی طرح کے شک و شبہ میں نہیں پڑے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ بڑی بشارت ہے، بڑی بشارت ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے بھائیوں کو، اللہ کے بندوں کو چھوٹے موٹے گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ میں لت پت رہتے ہیں، ان کو سیدھے جہنم میں بھیجنے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کر لیا جہنم، یہ ایسا کر لیا تو جہنم۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کی، اس کی مغفرتوں کی، اس کی بخششوں کی باتیں جو رسول اکرم نے بتلائی ہیں، وہ کون بتلائے گا؟ یہ بھی بتلاؤ، وہ بھی بتلاؤ۔ اگر چاہے تو سزا دے گا اور چاہے نہ دے سزا، ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے، مالک ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ایمان درست ہو، ہمارا عقیدہ ہمارا درست ہو۔ عقیدہ اگر خراب ہے تب معاملہ ہمارے اعمال کا بھی درست نہیں ہو پائے گا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا